خوارزم پر مسلمانوں کی فوج کشی سب سے پہلے خلیفہ ولید بن عبد المالک کے زمانہ خلافت میں ہوئی۔ 612 عیسوی میں خلیفہ کے حکم سے فاتح ترکستان قتیبہ بن مسلم نے یہاں کا رخ کیا۔ اس وقت کا خوارزم شاہ برائے نام حکمران تھا، لہذا اس نے قتیبہ بن مسلم سے صلح کر لی اور اس طرح سرزمین خوارزم بغیر کسی کشت و خون کے اسلامی پرچم کے سائے تلے آ گئی اور یہاں کے باشندوں نے جوک در جوک اسلام قبول کیا اور بہت جلد یہ خطہ اسلام کے نور سے جگمگانے لگا۔ اسلامی مقبوضات میں شامل ہونے کے بعد خوارزم کو تاریخ میں بڑی پذیرائی نصیب ہوئی۔ اسلام کے کتنے ہی نامور فقہا، محدثین، دانشور اور بادشاہ یہاں کی خاک سے اٹھے اور دنیا میں آفتاب اور مہتاب بن کر چمکے۔ 1082 عیسوی میں سلطان ملک شاہ سلجوقی نے اپنے ایک غلام کو جس کا نام انوشتگین تھا خوارزم شاہ کا صوبے دار مقرر کیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات کے بعد سلطان احمد سنجر کے دور حکمرانی میں انوشتگین کے پوتے مظہر الدین اتسد نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ مظہر الدین اتسد کی وفات کے بعد اس کا بیٹا الارسلان اور اس کے بعد علاء الدین تیکش تخت نشین ہوئے۔ سلطان علاء الدین تیکش نے برسر اقتدار آتے ہی ریاستی حدود کے اضافے پر توجہ دی۔ خوارزم شاہی اقتدار کے عروج کے ساتھ ہی سلجوقی سلطنت سمٹ کر مختلف ٹکڑوں میں بکھر چکی تھی اور روز بروز زوال پذیر ہوتی جا رہی تھی۔ عراق میں تغرل بیگ ثانی سلجوقی اقتدار کا آخری نمائندہ تھا۔ تیکش کے چند زوردار حملوں کے بعد اس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ رے اور ہمدان جیسے اہم شہر بھی خوارزم سلطنت کے مقبوضات میں آ چکے تھے اور خوارزمی ریاست کی حدود بغداد کی سرحدوں کو چھونے لگی۔ یہ صورتحال خلیفہ ناصر کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے خوارزم شاہ سے مطالبہ کیا کہ عراق کے بعد اضلاع خلافت بغداد کی تحویل میں دے دیے جائیں، لیکن سلطان تیکش نے اسے نامنظور کیا، جس کی بنا پر دونوں مملکتوں کے باہمی تعلقات روز بروز کشیدہ ہوتے چلے گئے۔ 1196 عیسوی میں ہمدان کے مقام پر خوارزمی اور عباسی افواج کے مابین گھمسان کا معرکہ ہوا، جس میں بغداد کی افواج بدترین شکست سے دوچار ہو کر پسپا ہو گئیں۔ عباسیوں کو شکست دینے کے بعد سلطان تیکش نے ترکان خطا کی سرکوبی کا ارادہ کیا۔ بلا شبہ یہ ایک دشوار تر جنگی مہم تھی، مگر سلطان تیکش میں حوصلے کی کمی نہ تھی، چونکہ خوارزمی اور غوری حکمرانوں کے تعلقات اب تک کشیدہ تھے اور ترکان خطا جیسے مشترکہ دشمن کے مقابلے میں کامیابی کے لیے دونوں درباروں کا اتحاد ضروری تھا۔ سلطان تیکش نے اس ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے سلطان غیاث الدین غوری کے ساتھ صلح کر لی اور سلطان غیاث الدین غوری کے مشورے پر سلطان تیکش نے خلیفہ بغداد سے بھی تعلق بہتر بنانے کی کوشش کی۔ جب خلافت بغداد سے بھی مثبت جواب آیا تو ہر طرف سے مطمئن ہو کر سلطان تیکش نے پوری قوت سے ترکان خطا کے مقابلے کی تیاری کرنی شروع کر دی۔ ترکان خطا جو پہلے ہی اس حملے کے لیے تیار تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر اورگنج کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان کی افواج نے فصیل بند ہو کر اس دلیری سے مقابلہ کیا کہ ترکان خطا کی بہت بڑی تعداد ماری گئی اور باقی پسپا ہو گئی۔ سلطان تیکش کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سلطان محمد خوارزم شاہ تخت نشین ہوا۔ چونکہ اس کا اصل نام محمد تھا، اس لیے مورخین کبھی اسے محمد خوارزم شاہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ وہ ہر لحاظ سے اپنے باپ کا صحیح جانشین نظر آتا تھا۔ جرت، دلیری، جہانگیری اور جہانداری میں وہ اپنے دور کا سکندر تھا۔ عرب مورخین اسے اپنی تاریخ میں اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں، لیکن ان تمام تر خوبیوں کے باوجود اس سے چند ایسی سنگین غلطیاں ہوئیں جن کے وبال سے اس کے سارے کارناموں پر پانی پھر گیا اور عالم اسلام مشرق تا مغرب راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ سلطان علاء الدین محمد خوارزم شاہ کے برسر اقتدار آتے ہی سلطان غیاث الدین غوری نے خوارزمی سلطنت کے شہر نسا، مرو، سرخس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد توس اور نشاپور پر یلغار کر کے انہیں بھی غوری سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس پر علاء الدین محمد خوارزم شاہ شمشیر بکف ہو کر میدان میں اتر پڑا
اور غوری اور خوارزمی سپاہ میں ایک طویل مار کا آزمائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ غوریوں کی قیادت سلطان غیاث الدین غوری کے ہاتھ میں تھی اور سلطان شہاب الدین غوری ہندوستان کی مہمات میں مصروف تھے۔ ان کی انتھک جہادی سرگرمیوں کے باعث پشاور سے لے کر دلی اور بنگال تک کا علاقہ اسلامی حکومت میں داخل ہو چکا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری کی ہندوستان سے فاتحانہ واپسی ہوئی تو غوریوں کو مزید تقویت حاصل ہوئی اور ان لڑائیوں میں مزید شدت آ گئی۔ اسی اثناء میں سلطان غیاث الدین غوری کی وفات ہو گئی۔ اب سلطان شہاب الدین غوری کو بذات خود اس ہوس اقتدار کی جنگوں کی قیادت کرنا پڑی جو امت مسلمہ کے لیے سراسر سبب خسران تھی۔ ایک فیصلہ کن مقابلے کے لیے جنگی ہاتھیوں پر مشتمل لشکر جرار لے کر سلطان شہاب الدین غوری خوارزم کے پایہ تخت پر حملہ آور ہوئے۔ خوارزمی افواج نے خود شہر بند ہو کر عقب سے دریائے جہون کی اس نہر کا بند کاٹ دیا جس کے کنارے غوری افواج خیمہ زن تھی۔ غوری افواج کے پڑاؤ کا میدان ایک جھیل میں تبدیل ہو گیا اور غوری افواج کو اس سے نکلنے میں تقریباً 40 دن صرف ہو گئے۔ اس غیر متوقع صورتحال کے بعد سلطان شہاب الدین غوری اپنی افواج کو لے کر واپس ہو گئے۔ راستے میں خوارزمی افواج کے چھاپہ مار دستوں اور ترکان خطا کی چیرہ دستیوں نے ان کی بہت کم فوج کو زندہ سلامت وطن واپس پہنچنے دیا۔ اپریل 1206 عیسوی میں سلطان شہاب الدین پھر ہندوستان کی مہم پر نکلے۔ اس دوران وہ دریائے جہلم کے کنارے آرام کر رہے تھے کہ ایک فدائی نے انہیں شہید کر دیا۔ سلطان شہاب الدین غوری کی شہادت غوری سلطنت کے خاتمے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ 1208 عیسوی میں سلطان علاؤ الدین محمد خوارزم شاہ نے غوریوں کے سب سے مضبوط گڑھ ہرات کو فتح کر لیا اور اسی سال غوری خاندان کے آخری حکمران غیاث الدین محمد کو قتل کر کے غور اور فیروز کو پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح خوارزمی سلطنت کی جنوب مشرقی حدود موجودہ افغانستان کی جنوبی سرحدوں سے متجاوز کر کے دریائے سندھ کے کنارے تک پھیل گئیں اور عظیم غوری سلطنت پنجاب تک سمٹ کر محدود ہو گئی۔ غوری خاندان کے خلاف 10 سال کی مسلسل جنگ جوئی سے فارغ ہو کر سلطان محمد شاہ خوارزم نے اپنے باپ سلطان تیکش کی اس مہم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا عزم کیا جو انہوں نے ترکان خطا کے خلاف شروع کی تھی۔ غوریوں سے نبرد آزمائی کے زمانے میں سلطان محمد شاہ خوارزم ترکان خطا سے صلح کر کے ان کو خراج ادا کرتا رہا۔ یہ ایک سیاسی چال تھی۔ اب فیصلہ کن ٹکراؤ کا وقت آ چکا تھا۔ سلطان محمد شاہ خوارزم نے افواج مرتب کر کے مشرق کی طرف بخارا کا رخ کیا جہاں کی مسلم اکثریت ترکان خطا کے ظلم و ستم سے بلبلا رہی تھی۔ اہل شہر نے بغیر کسی مزاحمت کے شہر سلطان محمد شاہ خوارزم کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد خوارزمی افواج نے سمرقند کا رخ کیا اور یہ شہر بھی بغیر کسی مزاحمت کے فتح ہو گیا۔ ترکان خطا سلطان علاؤ الدین محمد خوارزم شاہ کی ان فتوحات سے نہایت پریشان تھے۔ مورخ ابن خلدون کے بیان کے مطابق اس وقت ان کا بادشاہ تانیکو تراز نامی ایک جنگجو بوڑھا تھا جس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ نہایت شجاع اور عیار اور تجربہ کار انسان تھا اور ہر جنگ میں فتح یاب ہوتا آیا تھا۔ سلطان سنجر سلجوقی اور سلطان شہاب الدین غوری جیسے باعظمت فاتحین بھی اس سے شکست کھا چکے تھے۔ وہ اپنا لشکر لے کر خود خوارزمی افواج پر حملے کے لیے آگے بڑھا اور سلطان علاؤ الدین محمد نے بھی دریائے جہون عبور کر کے اس کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ جمعہ کے دن ربیع الاول 606 ہجری میں دونوں لشکر ایک صحرا میں آمنے سامنے ہوئے۔ سلطان علاؤ الدین محمد نے حکم دیا کہ تیر انداز اور شمشیر زن اس وقت تک حرکت میں نہ آئیں جب تک مساجد میں خطبوں کے دوران خطیب اللہم انصر جیوش المسلمین نہ کہہ دیں۔ جو ہی یہ وقت آیا سلطان علاؤ الدین محمد کے اشارے پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ نصرت خداوندی سلطان علاؤ الدین محمد کے ساتھ تھی۔ خمسان کی لڑائی کے بعد ترکان خطا کے قدم اکھڑ گئے۔ اس جنگ میں ترکان خطا کی بے شمار فوج ماری گئی اور ان کا بادشاہ بھی قیدی بن گیا۔ یہ ایک بے مثال فتح تھی
جس نے ترکان خطا کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ سلطنت خوارزم میں فتح یابی کا جشن منایا گیا۔